السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں بانگ درا، علامہ محمد اقبال کی پہلی پوئٹری بکس، پہلی شعری کتب علم الاقتصاد جو کہ معاشیات پر تھی، وہ نثر میں ہے 1904، اور پہلی شعری کتب بانگ درا گھنٹی کی آواز 1924، مدیر مخزن سر عبدالقادر نے کا دیباچہ لکھا۔ انہوں نے غالب کے ساتھ ہم پلہ قرار دیا اقبال کو، اور اقبال کی اس کتاب کے 3 حصے ہیں۔ آغاز سے 1904 پہلا حصہ ہو گیا، پھر 1905 سے 1908 جب وہ یورپ جرمنی چلے گئے تھے بیرسٹری کا امتحان پاس کرنے کے لیے، اور 1908 کے بعد 1924 تک یہ 3 حصے ہو گئے۔ ان 3 حصوں میں ان کی نظمیں ہیں، پھر ساتھ ہی غزلیات ہیں۔ پہلے حصے میں پہلے نظمیں، اور پھر آخر میں اس کی غزلیات ہیں۔ اب ہم اس کی جو پہلا حصہ ہے اس کی ہم نے نظمیں پہلے ایک لیکچر میں آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، اب ہم اس کی غزلیات دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، ایک سوال ہے، علامہ اقبال کا جو کلام ہے وہ کس میں ہے؟ وہ ہے ترکیب بند میں، اردو کا۔ اگر سوال آئے تو وہ جو اس کا سارا کلام ہے، چونکہ اردو کے اس کے جو ہے نا 3 مجموعے ہیں، بانگ درا، ضرب کلیم، بال جبرائیل اور ارمان حجاز 3، اور ارمان حجاز کے اندر آدھا فارسی ہے اور آدھا جو ہے وہ اردو میں ہے۔ تو علامہ اقبال کے دیگر بھی شعر مجموعے ہیں، جیسے اسرار خودی، رموز بے خودی، جوید نامہ، تو وہ کیا ہیں؟ فارسی کے اندر ہیں۔ تو مثنوی میں ہے، لیکن اردو کا جو ہے وہ ترکیب بند، مثنوی ترکیب بند بھی ہو سکتی ہے۔ ترکیب بند کیا ہے؟ یہ ایک مسلسل نظم ہوتی ہے، اس کے مختلف بند بنائے جاتے ہیں، اور ایک بند ایک خاص موضوع کو لیتا ہے، اور اس موضوع پر وہ اینڈ پہ جو ہے نا ایک اس پچھلے کو رکنے کے لیے ایک آخر میں ایک شعر لگا دیا جاتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ یہ بند جو ہیں وہ مربع بھی ہو سکتے ہیں، مخمس بھی ہو سکتے ہیں، مسدس بھی ہو سکتے ہیں، مسمن بھی ہو سکتے ہیں، 10، 11، 12، یعنی کہ ان کے جتنے بھی اشعار ہیں وہ بڑھائے اور کم کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے علامہ اقبال کی جو پہلی نظم تھی حمالہ، وہ کہ مسدس سے ترکیب بند ہے، اور شکوہ اور جواب شکوہ وہ بھی مسدس ترکیب بند ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں اس کا حصہ اول کی جو صرف غزلیات ہیں، تو اس میں ٹوٹل 13 غزلیں ہیں، اور پہلی جو غزل ہے، گلزار رے ہستی و بود نا بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ یہ اس کی جو غزل ہے، یہ اس کے حصہ اول میں پہلی اس کی غزل ہے۔ اور اس کے اندر کیونکہ میں نے یہ بتایا کہ علامہ اقبال نے علم بیان کی تشبیہ جو صورت ہے اس کا بہت زیادہ استعمال کیا ہے، جیسے ترکیب بند ہو گئی صنف میں، اور تشبیہ ہو گئی۔ ٹوٹل اس کے 4 اشعار ہیں۔ دوسری غزل ہے جو کہ انہوں نے داغ دلوی، علامہ محمد اقبال داغ دلوی کے شاگرد بھی تھے، اور انہوں نے داغ دلوی کی پیروی میں بھی کچھ غزلیں لکھی تھیں، اور یہ اکبر الہآبادی کے بھی شاگرد تھے، اور اسی کتاب کے آخر میں ظریفانہ جو کلام ہے وہ بھی اکبر الہآبادی کی طرز میں لکھا ہے۔ نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی۔ آر اکثر پیپر میں آ جاتا ہے شرم۔ اس کے ٹوٹل 6 اشعار ہیں۔ تیسری، عجب واعظ کی دینداری ہے یارب، عداوت ہے اسے سارے جہاں سے۔ تو یہ جو ہے مولوی ازم کے خلاف جو لکھی گئی غزل، اس کے ٹوٹل جو اشعار ہیں وہ 5 ہیں۔ چوتھی جو غزل ہے، لاؤں وہ تن کے کہیں سے آشیانے کے لیے، بجلیاں بیتاب ہوں جن کو جلانے کے لیے۔ اس کے 7 اشعار ہیں، اور اس کے اندر لفظ کہتا ہے ہم سفیر، یہ بھی پیپر میں آتا ہے، ہم سفیر ہم آواز، کیا کہوں اپنے چمن میں جدا کیوں کر ہوا، اور اسیر حلقہ دام ہوا کیوں کر ہوا۔ یہ استفہامی لہجہ ہے، غالب نے بہت زیادہ استعمال کیا ہے۔ تو یہ آدم کا جنت سے نکالے جانے پر لکھی ہوئی یہ غزل ہے۔ چھٹی، انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یا رب رہنے والے ہیں، یہ غزل ہے، اور اس کی 8 اشعار ہیں۔ 7ویں جو غزل ہے، زہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی۔ اس کے 9 اشعار ہیں۔ 8ویں جو غزل ان کی ہے،
کہوں کیا آرزوئے بے دلی مجھ کو کہاں تک ہے، میرے بازار کی رونق ہی سودائے زیاں تک ہے۔ اس کے 9 اشعار ہیں۔ جو اس کی 9ویں نمبر پر غزل ہے، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ اس کے 18 اشعار ہیں۔ یہ سب سے بڑی غزل ہے۔ 10ویں غزل، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اس کے 6 اشعار ہیں۔ اور اس کی جو 11ویں ہے وہ ہے، کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے۔ اس کے 9 اشعار ہیں۔ 12ویں جو غزل ہے، سختیاں کرتا ہوں دل پر، غیر سے غافل ہوں میں، ہائے کیا اچھی کہی ظالم ہوں میں، جاہل ہوں میں۔ اور اس کی جو 13ویں غزل ہے، مجنوں نے شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے، نظارے کی حواس ہو تو لیلا بھی چھوڑ دے۔ تو یہ بانگ درا کے پہلے حصے کی غزلیات جو کہ 13 ہیں، ان کے ہم نے اشارہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اس طریقے سے ہم اس کا پھر دوسرا حصہ نظمیں، پھر اس کے غزلیات، پھر تیسرا اس کی نظمیں اور غزلیات، ان کی حیت اور ان کی مشہور اشعار، الفاظ کی معنی، اسی طریقے سے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ کوشش کیجیے گا کہ ہمارے ساتھ جڑی رہیے گا۔ تھینک یو۔